بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 17 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، تو آئیے سوالات سے اپنے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ ما هي علامات باب التفاعل والتفاعل بينها وطبقها على مصادرها۔ باب تفاعل اور تفاعل کی علامات بیان کیجئے اور ان علامات کی مصادر پر تطبیق کیجئے۔ باب تفاعل کی علامت یہ تھی کہ اس کے اندر فا کلمہ سے پہلے تا زائد ہوتی ہے اور فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، التقابل۔ اب یہاں پر قاف یہ فا کلمہ ہے، اس سے قبل تا زائد ہے اور اس کے بعد الف زائد ہے۔ یہ تھا ہمارے پہلے سوال کا جواب۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، ما حکم التائین اذا اجتمعتا فی بدایت باب التفاعل او التفاعل۔ باب تفاعل اور تفاعل کی ابتدا میں اگر دو تا اکٹھے ہو جائیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس صورت کے اندر ہم ایک تا کو حذف بھی کر سکتے ہیں، یعنی تتفاعلو کو تفاعلو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تتفاعلو کو تفاعلو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، متى يجوز استبدال التاء بالفاء مع الادغام في باب التفاعل والتفاعل۔ باب تفاعل اور تفاعل کے اندر تا حرف کو فا کلمہ کے ساتھ تبدیل کر کے ادغام کی صورت میں کب لا سکتے ہیں، کب جائز ہے؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر باب تفاعل اور تفاعل کا فا کلمہ ان 12 حروف میں سے کوئی حرف ہو، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، تو اس صورت کے اندر ہم تا کو فا کلمہ کے ساتھ تبدیل کر کے ادغام کر دیں گے اور ابتدا کے اندر حمزہ وصلی لے آئیں گے ماضی اور امر کے صیغوں کے اندر۔ ہمارا آخری سوال ہے، ماذا تعرف عن قول صاحب المنشعب فی افاعل و افاعل۔ صاحب منشعب کے باب افاعل اور افاعل کے بارے میں، قول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صاحب منشعب نے افاعل اور افاعل کو حمزہ وصلی والے ابواب کے اندر شمار کیا ہے، جو کہ مصنف کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک درست بات یہ ہے کہ یہ اصل میں باب تفاعل اور باب تفاعل ہے، جن کو قاعدے کی بنیاد پر تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات۔ ہماری مشق کا اگلا حصہ ہے، عین باب كل مصدر بعلاماته ثم صرفها وطبق القواعد في المفردات الآتية۔ ہر مصدر کا باب متعین کیجئے اور اس کے علامات کو بیان کیجئے اور پھر اس کی گردان بھی پڑھیے اور مفردات پر قواعد کا اجرا بھی کیجئے۔ ایک صیغہ کو مکمل حل کر دیتا ہوں، اس کے بعد دیگر صیغے آپ خود حل کر لیں۔ سب سے پہلا صیغہ ہے التقرب۔ یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے فا کلمہ سے پہلے تا زائد ہوتی ہے اور اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے۔ اس کی گردان پڑھ دیتا ہوں، تقرب یتقرب تقربا فهو متقرب وتقرب یتقرب تقربا فذاك متقرب الامر منه تقرب والنهي عنه لا تتقرب والظرف منه متقرب متقربان متقربات۔ اس کے بعد ہے التواضع، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ التوحد، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ التشاور، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ التجرد، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ التواعد، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ تتحاوران، یہ مضارع کا صیغہ باب تفاعل سے۔ تزاجر یتزاجر، باب تفاعل۔ تشجع یتشجع، باب تفاعل۔ تسامح یتسامح، باب تفاعل۔ تطالب یتطالب، یہ بھی باب تفاعل۔ تشارک یتشارک، یہ بھی باب تفاعل۔ تصابر یتصابر، یہ بھی باب تفاعل۔ تضرع یتضرع، یہ باب تفاعل۔ اور تظہر یتظہر، یہ بھی باب تفاعل ہے۔
اس کے بعد اگلا سوال ہے طبق القاعدة الأولى على الآيات والجمل التالية ووضح صياغها. قاعدہ نمبر 1 کو آنے والی آیات اور جملوں پر جاری کیجیے اور صیغے کی وضاحت بھی کیجیے. چند جملے میں حل کر دیتا ہوں، بقیہ جملے آپ خود حل کریں گے. سب سے پہلا جملہ ہے قل انما اعظکم ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. یہاں پر ہمارا محل استشہاد تتفکروا ہے. قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب دو تا باب تفاعل یا تفاعل میں جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہے. اب یہاں پر تتفکروا، اس کو ہم تفکروا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف باب تفاعل سے ہے. اس کے بعد ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. یہاں پر تشقق یہ اصل میں تھا تتشقق. قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے پہلی تا حذف کی گئی ہے اور یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف باب تفاعل سے ہے. اس کے بعد ہے اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. تناجیتم یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف باب تفاعل سے، اور فلا تتناجوا لا تتناجوا یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معروف باب تفاعل سے ہے. یہاں پر ایک تا کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے فلا تناجوا. یہ بات یاد رہے کہ آیات کے اندر ہم ان چیزوں کا قاعدہ جاری کر کے ایک کو حذف نہیں کر سکتے. یہ صرف سمجھنے کے لیے اور قاعدے کا اجرا بتانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا. تتنزل یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف باب تفاعل سے، اس کو تنزل بھی پڑھا جا سکتا ہے. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا اصل میں لتتعارفوا. قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے تا پہلی حذف ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف باب تفاعل سے، اس کے اندر بھی دو تا اکٹھی ہیں، ایک تا کا حذف کرنا جائز ہے. اريد ان تتخصصوا في الادب العربي. تتخصصوا یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے اور باب تفاعل سے ہے. یہاں پر اريد ان تخصصوا بھی پڑھا جا سکتا ہے. بقیہ جملے آپ خود حل کر لیں گے. 7 جملے میں نے آپ کے لیے حل کر دیے ہیں. ہمارا اس تمرین کا اگلا سوال ہے طبق القاعدة الثانية على الآيات والجمل التالية ووضح صياغها. قاعدہ نمبر 2 آنے والی آیات اور جملوں کے اندر جاری کیجیے اور صیغے کی وضاحت بھی کیجیے. چند جملے اس کے بھی حل کر دیتا ہوں. پہلا جملہ ہے ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض. استاقلتم یہ محل استشہاد ہے، اصل میں یہ تساقلتم ہے. یہاں پر قاعدہ الطہارہ و استاقل جاری ہوا ہے اور یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف باب تفاعل سے ہے. اس کے بعد حتی اذا ادارکوا فیہا. ادارکوا یہ اصل میں تدارکوا تھا، قاعدہ جاری ہو کے ادارکوا بن گیا اور یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف باب تفاعل سے ہے. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يذكرون اصل میں تھا يتذكرون. یہاں پر بھی قاعدہ جاری ہوا الطہارہ و استاقل. یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف باب تفاعل سے ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا. اطَّهَّرُوا تطہروا سے بنا اور یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر معروف باب تفاعل سے ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت. اصل میں تزینت. یہ قاعدہ طہارہ و استاقلہ کے بعد زینت بن گیا. یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف باب تفاعل سے ہے. کانما یصعد فی السماء. یصعد یہ بھی صیغہ باب تفاعل سے ہے، اصل میں تھا یتصعد اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب تفاعل سے ہے. فتطاول علیہم العمر. اب یہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہوا کیوں؟ اگرچہ فا کلمہ طا ہے. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ. اب یتجرع یہاں پر بھی فا کلمہ جیم ہے لیکن قاعدہ جاری نہیں ہوا. اگر قاعدہ جاری کرتے تو یہ یجرع ہوتا. بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیں.
ہمارا آخری سوال ہے اس مشق کا، ہاتی مثالین تحت القاعدتین المذکورتین، جو دو قاعدے ہم نے پڑھے تھے باب تفاعل اور تفاعل کے اندر ایک تا کا حذف ہونا اور دوسرا قاعدہ طہارہ اور استعقلہ، ان دونوں قاعدوں کے تحت دو مثالیں بیان کیجیے۔ یہ سوال بھی آپ خود حل کریں گے۔ تو ہماری آج کی یہ تمرین مکمل ہوئی، سبق نمبر 17 مکمل ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 18 شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کتاب کی تکمیل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔